آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ زبان کی حفاظت کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے اور زبان کی حفاظت کرنے والے کے لیے کیا خوشخبری ہے۔ زبان کی حفاظت کرنے کے لیے خوشخبری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا اور اس نے اپنے گھر میں کشادگی دی اور اپنے گناہ پر رویا۔ یعنی یہ انسان کی خوش بختی کی علامتیں ہیں کہ وہ اپنی زبان پر کنٹرول کرنا جانتا ہو، اس کے گھر میں اچھی کشادگی اور سہولت ہو۔ جب وہ اچھی زبان کا استعمال کرے گا تو اس کے گھر میں اللہ کی طرف سے اتنی کشادگی ہوگی، اتنی سہولتیں ہوں گی۔ پھر فرمایا کہ وہ اپنی غلطیوں پر اعتراف کر کے ان پر روتا ہو، اللہ سے معافی مانگتا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غصے کو روکا اللہ نے اس پر اپنا عذاب روک دیا، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم چپ رہیں تو ہماری بے عزتی ہے، ہم چپ رہے تو ہم ہار گئے، ہم چپ رہے تو لوگ ہمارا مس یوز کریں گے۔ یہ نہ سب شیطانی وسوسے ہیں، ہماری بے صبری کی علامت ہے۔ غصہ کب آتا ہے؟ انسان کو غصہ اس وقت آتا ہے جب کوئی اس کے خلاف بات کر رہا ہو، جب کوئی اس کی مخالفت کر رہا ہو، جب کوئی اس کو جان بوجھ کے چھیڑ رہا ہو، جب کوئی اس کی نقل اتارے، کوئی اس کو ٹونٹ کرے یا اس کو کوئی جسمانی اذیت دے، تو اس وقت انسان اپنے غصے پر قابو پا لینا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے درجات بلند کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف والوں نے کیا سلوک کیا ہم سب جانتے ہیں، کس طرح طائف کے لوگوں نے آپ کو نہ صرف گالی گلوچ دی بلکہ آپ کو جسمانی اذیت بھی دی، اس طرح کہ آپ کے جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ جب آپ ایک باغ میں آ کر پناہ لیتے ہیں تو جبرائیل تشریف لاتے ہیں تو آپ سے بدلے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو میں دو پہاڑوں کے درمیان انہیں پیس کے رکھ دوں گا۔ اتنی تکلیف سہنے کے بعد، اتنا درد سہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں ان کی پشتوں میں سے ایسے لوگ بھی نکلیں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ کتنا خوبصورت جواب تھا نا۔ ان کی خیر خواہی کی، ان کی خیر خواہی بھی کی اور ان کی نسلوں تک کی بھی خیر خواہی کی۔ یہاں پہ میں اتنا ہی کہوں گی کہ اگر آپ کوئی نیکی نہیں کر سکتے، کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، تو کم از کم اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اگر آپ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دو گے نا، کسی کے خلاف برا نہیں بولو گے، کسی کو گالی گلوچ نہیں کرو گے، تو یقین کریں ساری دنیا کی نیکیاں ایک طرف اور ایک طرف آپ کی زبان کا قابو میں رہنا ساری نیکیوں پر بھاری پڑ جائے گا۔ زبان کی اصلاح آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے، یعنی نبی پاک دعا دے رہے ہیں اس شخص کو کہ جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو، جب بھی اس نے بات کی ہو، خیر کی ہو، کسی کی بھلائی کی ہو، خاموش رہا تو سلامت رہا۔ ایسے انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا دے رہے ہیں کہ اللہ اس بندے پر اپنا رحم کرے۔ سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ اس نے کہا کہ میں کس چیز سے بچوں؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ مجھے لگتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو جرائم ہے نا، جن کی سزا بھی بڑی ہونی چاہیے لیکن ملتی نہیں ہے، وہ میرے خیال سے بد زبانی ہے۔ یہ عملی طور پر کسی کا قتل نہیں کرتی، لیکن کسی پر الزام لگا کر، کسی کی عزت کو پامال کر کے جو اس کا قتل کرتی ہے نا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ہم جب بولتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بس منہ سے الفاظ نکلے، ہوا میں اڑ گئے اور بس بات ختم ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے الفاظ ہمیشہ کے لیے ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں، سب کچھ جمع ہو رہا ہوتا ہے ہمارے نامہ اعمال میں، ہمارا عمل، ہماری ہر بات لکھی جا رہی ہوتی ہے، جس کا ایک دن
وزن کیا جائے گا، پوری ہماری زندگی کا نامہ اعمال اکٹھا کر کے نا اس کو ہمارے سامنے تولا جائے گا۔ پھر اس وقت انسان کو ہوش آئے گی کہ جو کچھ اس نے کیا اس کی اصل حقیقت کیا تھی۔ ابھی تو ہم خود کو بڑی طویلیں بھی دے سکتے ہیں کہ میری بات کرنے کی یہ وجہ تھی، یہ مقصد تھا، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ کتنی دفعہ ہم غلط ہو کے بھی بول دیتے ہیں، کسی کا دل دکھا دیتے ہیں اپنے الفاظ سے، پھر ہم کہتے ہیں میرا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا، میرا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ ایسی صورتحال میں بھی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت چلاک ہیں، کسی پر غلط بول کے سب کے سامنے اچھے بن رہے ہوتے ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ وقتی سب کچھ حاصل بھی کر لو، کسی کی عزت کے ساتھ کھیل کر، کسی پر الزام لگا کر، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ سب جانتا ہے، اس کی ذات بہترین انصاف کرنے والی ہے۔ ایک دن ضرور ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے سارے پردے فاش کر کے اسے اس دنیا میں بھی اور اس کی زبان کی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ بس یہ سب ہونے میں نا کچھ وقت لگتا ہے۔ سو پلیز مائی بگیسٹ ریکویسٹ کہ ہمیشہ اچھا بولیں، سچ بولیں، کسی کا دل نہ دکھائیں اپنی زبان کی وجہ سے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم جو بھی الفاظ اپنی زبان سے ادا کریں گے ان کا خمیازہ ہمیں بھگتنا ہی بھگتنا ہے، چاہے وہ الفاظ اچھے ہیں چاہے برے ہیں۔ اچھا بولو گے تو اللہ اس کا نعم البدل آپ کو اچھا دے گا، برا بولو گے تو اللہ اس کا نعم البدل کبھی نہ کبھی آپ کو ضرور برا دے گا۔ سو اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس کا استعمال ایسا کریں کہ آپ کے لیے خیر کا باعث بنے۔ اینڈ پہ جاتے ہوئے یہی کہوں گی، اللہ ہم سب کو نیک اور صالحین لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔